TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ نائجر میں فوجی بغاوت کینیڈا سمیت مغربی ممالک کو اس بات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آیا انہوں نے مغربی افریقی ملک میں جو پیسہ لگایا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غیر متوقع فوجی بغاوت جس نے نائجر کو ہنگامہ آرائی میں ڈال دیا، کینیڈا سمیت مغربی ممالک کو اس بات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آیا انہوں نے مغربی افریقی ملک میں جو پیسہ لگایا ہے اس کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے ایک بیان میں کہا کہ بغاوت خطے میں جمہوریت اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے کینیڈا کی فوجی امداد بھی سوالیہ نشان ہے۔ پچھلے 20 سالوں کے دوران کینیڈا نے افریقی ملک میں تقریباً $600 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن وفاقی حکومت نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ وہ نائجر کی حکومت کو تمام براہ راست فنڈنگ معطل کر رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ کو خطے کی بڑی تصویر میں سرمایہ کاری کو دیکھنا ہوگا، خاص طور پر پچھلے 10 سالوں میں۔ اگر آپ فوجی سیکیورٹی یا غیر ملکی امداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کینیڈا نے ہر سال 50 فوجیوں کو ٹیکٹیکل سطح پر 2 ہفتوں کی تربیت کے لیے بھیجا ہے، عام طور پر نائجیریا کی افواج کے لیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کیا کر سکتا ہے اس کی ایک حد ہے۔ محفوظ امدادی پروگرام عام طور پر حکمت عملی کی سطح تک محدود ہوتے ہیں، تو آپ فوج کو فوجی کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں، لیکن ایک فوجی بغاوت ظاہر ہے کسی اور چیز کے بارے میں ہے۔ یہ عوامی اداروں کے بارے میں ہے، یہ ریاستی ادارے کے بارے میں ہے، یہ سویلین فوجی تعلقات کے بارے میں ہے، فوج اور سیکیورٹی فورسز کے سویلین کنٹرول کے بارے میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے وہ یقینی طور پر خطے کا مستقبل ہے، میں کہوں گا نہ صرف نائجر کی جمہوریت بلکہ خطے کا بھی۔ ٹورنٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی شہریوں کو تقریباً 10 ملی میٹر بارش ہونے کے بعد آبی ذخائر کے ارد گرد احتیاط کا مشورہ دے رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی شہریوں کو تقریباً 10 ملی میٹر بارش ہونے کے بعد آبی ذخائر کے ارد گرد احتیاط کا مشورہ دے رہی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا GTA میں 20 ملی میٹر سے 30 ملی میٹر کل بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کی پیش گوئی کر رہا ہے، جو منگل کی دوپہر تک جاری رہے گی۔ پیکرنگ، اوشاوا اور جنوبی ڈرہم ریجن کے لیے موسم کا ایک خاص بیان بھی نافذ ہے، جس میں زیادہ مقدار کے امکان کے ساتھ 20 سے 40 ملی میٹر کے درمیان بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جنوبی ڈرہم کے علاقے میں TRCA کے مشرقی واٹر شیڈز میں 40 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پہلے سے سیر شدہ مٹی کے ساتھ متوقع بارش کے نتیجے میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا اور دریاؤں میں تیز بہاؤ ہوگا۔ پھسلن اور غیر مستحکم کناروں اور پانی کی سطح میں تبدیلی کا مجموعہ دریاؤں یا دیگر آبی ذخائر کے قریب خطرناک حالات پیدا کر سکتا ہے۔ GTA کے اندر تمام ساحلوں اور ندیوں کو خطرناک سمجھا جانا چاہیے۔ ٹورنٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی نے مزید کہا کہ ناقص نکاسی آب کے ساتھ نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، تاہم اس وقت بڑے پیمانے پر سیلاب کی توقع نہیں ہے۔ ٹورنٹو اینڈ ریجن کنزرویشن اتھارٹی پانی کے ذخائر کے ارد گرد چوکس رہنے اور چھوٹے بچوں اور پالتو جانوروں کو ندیوں کے کنارے سے دور رکھنے کا مشورہ دیتا ہے، کیونکہ وہ غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ واٹر کورسز سے دور رہیں جو پانی کی سطح میں تبدیلی کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ ان علاقوں سے بچیں جو پہلے ہی کٹاؤ یا سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واٹر سیفٹی واٹر شیڈ حالات کا بیان بدھ کے آخر تک نافذ رہے گا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والا ایک بزرگ جوڑا کینیڈین حکومت سے درخواست کر رہا ہے کہ انہیں کینیڈا میں رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ انہیں اپنی حفاظت کا خوف ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ جوڑا کینیڈین حکومت سے درخواست کر رہا ہے کہ انہیں کینیڈا میں رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ انہیں اپنی حفاظت کا خوف ہے۔ وفاقی امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کے وزیر مارک ملر کے مونٹریال کے دفتر کے سامنے ایک بزرگ سکھ جوڑے راجوندر کور اور رندھیر سنگھ کی جانب سے ایک درخواست کے ساتھ مظاہرین جمع ہوئے۔ ان کے وکیل اسٹیورٹ استھوانفی نے مظاہرے سے قبل ایک پریس بریفنگ کے دوران نوٹ کیا، اس خاندان اس جوڑے کو اس ہفتے کے آخر میں ہندوستان بھیجے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ جوڑا جو اب اپنے 70 کی دہائی میں ہے، 2015 میں کینیڈا فرار ہو گیا جب سنگھ نے کہا کہ اسے پولیس نے گرفتار کیا، مارا پیٹا اور تشدد کیا۔ مظاہرین کے مطابق رندھیر سنگھ پر عسکریت پسندوں کے ساتھ روابط رکھنے اور انہیں پناہ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ استھوانفی نے کہا کہ ایک بار کینیڈا میں ان کے پناہ گزین کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے انسانی بنیادوں پر مستقل رہائش کے لیے درخواست دی ہے۔ جب اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تو یہ جوڑا وزیر ملر سے عارضی رہائشی اجازت نامہ طلب کر رہا ہے، کیونکہ اگر انہیں ہفتے کے روز ملک بدر کر دیا گیا تو انہیں اپنی جان کا خوف ہے۔
ایران کی جانب سے تیل بردار بحری جہازوں پر قبضے کے بعد امریکہ کے 3000 سے زائد فوجی بحیرہ احمر پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایران کی جانب سے تیل بردار بحری جہازوں پر قبضے کے بعد امریکہ کے 3000 سے زائد فوجی بحیرہ احمر پہنچ گئے۔ امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پہلے سے اعلان کردہ تعیناتی کے لیے بحری جہاز USS باتان اور USS کارٹر ہال نہر سوئز سے گزر کر بحیرہ احمر پہنچے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سیلرز اور میرینز USS باتان اور USS کارٹر ہال جنگی جہازوں پر پہنچے اور وہ 5ویں بیڑے کو کمک اور سمندری صلاحیت مہیا کرتے ہیں۔ USS باتان فکسڈ ونگ اور روٹری طیاروں کے ساتھ ساتھ لینڈنگ طیارے بھی لے جا سکتا ہے۔ USS کارٹر ہال ایک گودی لینڈنگ جہاز ہے اور یہ میرینز ان کے سامان اور انہیں ساحل پر اتارتا ہے۔ امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران خطے میں بین الاقوامی پرچم بردار قریباً 20 مال بردار یا تیل بردار بحری جہازوں کو یا تو قبضے میں لیا ہے یا ان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کو خلیج میں بحری جہازوں پر قبضے سے روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں جنگی بحری جہاز F-35 اور F-16 لڑاکا طیارے بھیجے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ہم اس بحری خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کارروائیوں اور علاقائی تنازعات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 5 جولائی کو امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فوج نے ایران کی طرف سے عمان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں 2 کمرشل ٹینکرز کو ضبط کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ایران کا موقف تھا کہ ایک بحری ٹینکر ایرانی بحری جہاز سے ٹکرایا تھا جس میں عملے کے 5 ارکان زخمی ہوئے تھے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے پچھلے 2 برس میں 20 بین الاقوامی جہازوں کو تحویل میں لیا یا تحویل میں لینے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کی میزبانی میں یوکرین بحران پر جدہ میں ہونے والے مذاکرات کو یوکرین نے روس کے لیے دھچکا قرار دے دیا، جبکہ روس نے جدہ مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کی میزبانی میں یوکرین بحران پر جدہ میں ہونے والے مذاکرات کو یوکرین نے روس کے لیے دھچکا قرار دے دیا، جبکہ روس نے جدہ مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں شریک تمام ممالک نے یوکرین کی آزادی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی اور مذاکرات میں شریک ممالک نے آئندہ 6 ہفتوں میں ایک اور ملاقات پر اتفاق کیا۔ پریس بریفنگ میں یوکرینی حکام کا کہنا تھا کہ جدہ مذاکرات میں صرف یوکرین کے مجوزہ امن منصوبے پر ہی بات چیت ہوئی۔ یوکرین کے معاملے میں چین کا موقف برقرار ہے۔ چین نے جدہ مذاکرات کے بعد واضح کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے فون پر رابطے میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین یوکرین پر ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ موقف کو برقرار رکھے گا۔ چین یوکرین کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بھی بین الاقوامی فورم پر چین کا بامقصد اور عقلی موقف ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کسی بھی کثیر الجہتی فورم پر امن مذاکرات کو عملی طور پر فروغ دے گا۔ اس سے پہلے جدہ مذاکرات سے متعلق چینی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بات چیت سے بین الاقوامی اتفاق رائے کو مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے۔ واضح رہے کہ ہفتہ اتوار کو ہونے والے 2 روزہ جدہ مذاکرات میں امریکہ، چین، بھارت سمیت 40 سے زائد ممالک نے شرکت کی تھی، جبکہ مذاکرات میں روس شریک نہیں تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔